مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کا اعلان کرو بھائی، ورنہ ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ کے جو نبی قادیان ہیں اس کے الفاظ کے مصداق آپ ہیں۔ کیا لکھتا ہے وہ؟ غور سے سن لینا اگر تم میں سننے کی تاب ہے تو۔ یہودی لوگ جو مورد لعنت ہو کر بندر اور سور ہو گئے تھے، ان کی نسبت بھی تو بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ وہ بظاہر انسان تھے، لیکن ان کی باطنی حالت بندروں اور سوروں کی طرح ہو گئی تھی۔ حق کے قبول کرنے کی توفیق بکلی ان سے سلب ہو گئی تھی، اور مسخ شدہ لوگوں کی یہی تو علامت ہے کہ اگر حق کھل بھی جائے تو ان کو قبول نہیں کر سکتے۔ تمہارے سامنے حق کھل گیا، میں نے ثبوت پیش کر دیا مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کا، اس کے بعد بھی اگر حق کھل گیا اور تم قبول نہیں کر سکتے تو پھر جو مرزا قادیانی نے لکھا ہے مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 397 کے مطابق تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ تم کیا ہو۔ دوسرا حوالہ لکھتا ہے مرزا قادیانی، دنیا میں سب جانداروں سے پلید اور کراہت کے لائق خنزیر ہے، مگر خنزیر سے بھی زیادہ پلید وہ لوگ ہیں جو اپنے نفسیاتی جوش کے لیے حق اور دیانت کی گواہی کو چھپاتے ہیں۔ انجام حاتم روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 305۔ فیصلہ تو تمہارے مرزا قادیانی تمہارے جھوٹے نبی نے کر دیا، اگر اس کے مصداق بننا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے۔ فیصلہ ہو گیا اللہ کی عدالت نے کہ مولانا عبدالحق غزنوی کے سامنے مرزا قادیانی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا اور جھوٹے ہونے کا اعلان کر گیا، اس کے باوجود بھی تم اس کو ماننے چلے ہو، بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہم بار بار تمہیں کہتے ہیں کہ تم قبول کر لو، حق کو قبول کر دو، قادیانیت کو ترک کر دو، اور اگر تم چاہتے ہو تو ہم تمہارا چیلنج قبول کرتے ہیں۔ قرآن مرزا قادیانی کو جھوٹا قرار دیتا ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آخری ایک بات عرض کرتا ہوں۔ مرزا قادیانی اعلان کرتا ہے کہ قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں۔ تحفۃ الندوہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 98۔ قرآن میں تو نہیں آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا نام ابن مریم ہوگا، تو جھوٹے ویسے بھی تم ہو گئے۔ کتنے جھوٹ میں ثابت کروں؟ آؤ ہمارے سامنے، تم مرزا قادیانی کو سچا ثابت کرو۔ قرآن تو جھوٹا کہتا ہے، حدیث تمہیں جھوٹا قرار دیتی ہے، ویسے بھی تم حدیث کو نہیں مانو گے۔ حدیث تو تمہارے مرزا محمود کے قول کے مطابق مداری کی پٹاری کی طرح ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے مطابق بعض حدیثیں تو ایسی ہے ردی میں پھینکنے کے لائق ہے۔ میں کہاں تک ساری کتابوں کا حوالہ تمہارے سامنے پیش کرتا چلوں؟ آؤ، میں بار بار چیلنج کرتا ہوں ہندوستان کے مسلمان اور ہندوستان کے قادیانیوں سے، میں کہتا ہوں کہ تم برہان احمد ظفر کو کہو کہ آؤ ان کے ساتھ، یعنی میرے ساتھ، عبد الرحمان بابا کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آ جاؤ، اس کو مجبور کرو کہ آؤ گفتگو کرو۔ میں پوری دنیا کے علماء کے نیابت میں تمہارے چیلنج کو قبول کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو کامیابی مجھے ہوگی اور تم ناکام ہوگے، تمہاری مٹی پلید ہوگی، تمہارا چہرہ سیاہ اور مسخ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قادیانیت کو ترک کر کے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں تمہارے لیے، اور تمام قادیانی کو اس پیغام کے ذریعے یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھائی مرنا تو ہم سب کو ہے، آخرت میں جواب دینا ہے۔ مرزا قادیانی تو یہ کہہ دے گا، بچے گا تو وہ بھی نہیں
لیکن اللہ کے سامنے کہے گا کہ میں تو میراقی تھا، مجھے میراق کی بیماری تھی، لیکن ان لوگوں کو کیا ہو گیا جو میرے پیچھے چلتے رہے۔ جھوٹے پر لعنت بھیجو، اسلام قبول کرو، اور بنگلور کے مسلمان اور ہندوستان کے مسلمان ان قادیانیوں سے ہوشیار رہے۔ ویسے پوری دنیا کے مسلمان کو میرا یہ پیغام ہے کہ قادیانیوں سے بچیں، خود بھی بچیں، اپنی نسل کو بچائیں اور اپنے دوستوں کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب مسلمانوں کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز یہ دین اسی طرح زندہ رہے گا۔ علماء آتے رہیں گے اور دین حق کو جو ہے اس کا اعلان کرتے رہیں گے، دین حق کی بات کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔